السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل مصطفی ریاکشن پر۔ بیان آپ کے لیے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا لے کر آئے ہیں اور عنوان ہے داتا گنج بخش حجویری اور ہندو پنڈت کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے علامہ صاحب کا، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے، تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے۔ سبحان اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاق حسنہ کی اندر نشأت ہو تو یہ تصوف ہے۔ اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے، باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی رکھنے والا صوفی ہوتا ہے۔ نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ خواہشات کی گٹھڑی باندھ کے آپ سر پہ سجائے ہیں اور صوفی ہوتے ہیں، آپ صوفی نہیں ہوتے، آپ کاروباری ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ جہان میں کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر ہی اپنے مالک پہ ہوتی ہے، تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں۔ جب لا الہ کا جھاڑو لگایا ہے تو پھر اب کوئی چیز باقی رہ جاتی؟ لا الہ، اس سے تو پہلے صفائی ہوتی ہے نا، کوئی معبود نہیں ہے۔ صوفیہ نے اس کا ترجمہ کیا لا الہ، اس کا معنی لا معبودہ، لا مقصودہ، لا موجودہ، پھر الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میرا کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے دل میں مالک تیرے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ تو خلوت جب ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ، اس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات۔ نفی کی جائے تو اثبات ہوتا ہے نا، جب علائق نفسانیاں دور کیے جائیں، خواہشات کو منہا کر دیا جائے، آرزوؤں کو نکال دیا جائے، تو دل کا تخت خالی ہو تو پھر ہی کہیں گے نا الا اللہ، پھر ہی کہیں گے نا۔ تو پھر الا اللہ کی جب ضرب لگائیں گے تو پھر جلوے اسی کے دکھائی دیں گے۔ لیکن جب دل کے اندر پتھر، موتی، ہیرے، جواہر، لال، اولاد، کیا کچھ ہوگا دل میں، تو پھر الا اللہ کے جلوے دکھائی نہیں دیں گے۔ اس لیے دل کو پہلے جھاڑو سے صاف کرو، لا الہ کا جھاڑو پھیرو۔ جب دل میں کوئی آرزو نہیں رہے گی، کوئی خواہش نہیں رہے گی، کوئی تمنا نہیں رہے گی، پھر الا اللہ، پھر کہا ہاں جدھر جلوے ہوں گے اسی کے دکھائی دیں گے۔ لوگوں نے مخصوص رنگوں کے لباس کو تصوف سمجھ لیا ہے۔ مخصوص رنگ کا پٹکا اوڑھ لینا تصوف ہے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھ لینا تصوف ہے، مختلف قسم کے جبے اوڑھنے کا نام تصوف ہے، لمبی لمبی تسبیحاں پکڑنے کا نام تصوف ہے، مخصوص ڈیزائن کی ٹوپیوں کا نام تصوف ہے، مخصوص اوراد و اشغال کا نام تصوف ہے۔ نہیں، حضرت ابو الحسن نوری فرماتے ہیں تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مختلف علوم اور اصطلاحات کا نام ہے، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، یہ خلق حسنہ کا نام ہے، یہ مروت کا نام ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی کا نام ہے، یہ انسانی حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، یہ مالک کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا نام ہے، صالح اخلاق کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اقدار حسنہ کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ باطن کی صفائی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ خیالوں کی طہارت کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ سوچوں کے نور کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اندر کی غلاستیں کھرچ دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے زیور پہننے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ غیر کو دل سے نکالنے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ شریعت بیضا کی غلامی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ استقامت علی الدین کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ رب کے ساتھ وابستگی کا نام ہے، مالک کے ساتھ دل بستگی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح کا راہ خدا میں بچھا دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کے فرش پہ لا الہ کا جھاڑو پھیر کے پھر عرض کرنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل کے فرش کو اس کے لیے سجا کر کے پھر ہو کی پکار کرنا اور آواز دینا، مالک میں نے اندر ستھرا کر لیا، اندر صاف کر لیا ہے، اور پھر مالک کو پکارنا، اور پھر جب اس کی کرم نوازیوں کے نور اتریں گے، پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی۔ تو تصوف یہ ہے۔ ہم نے تصوف مختلف پٹکوں کو، رنگوں کو
مختلف قسم کی ترجیحات کو، مختلف قسم کی اصطلاحات کو، مختلف قسم کے ناموں کو، عادات کو، خصائل کو تصوف سمجھ لیا۔ تصوف تو باطن کی صفائی کا نام ہے، من کی پاکیزگی کا نام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فقر بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے، کربلا کے ریگزار میں حسین کی اذان کا نام ہے۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں، آج کسی سے مخفی نہیں، اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بھی مخفی نہیں ہے۔ اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے، تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا۔ اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا۔ اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا، بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا۔ تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی، کاروبار کا پتہ ہے ہمیں، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں، تم ڈھونڈو تو صحیح۔ ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خاک تو چھانو، ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ۔ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے۔ آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے، یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے جو مرضی کہتا ہے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے۔ کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہورے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئی۔ یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا۔ آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی۔ جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے۔ دنیا میں تکلیفیں صحیح، حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں۔ اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں؟ کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا
بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک ساتھ میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ ماہ سفر الخیر، سفر المظفر اپنے دامن میں جہاں بہت ساری برکتیں لیے جلوہ گر ہوتا ہے، وہاں اس ماہ مبارک کو اولیاء کرام کے ساتھ اس اعتبار سے بہت ساری نسبتیں ہیں۔ جلیل القدر اولیاء کا وصال اسی ماہ منور میں ہوا ہے، اس لیے اطراف و اکناف عالم میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اس مہینے عمومی طور پہ کرامات کا ہی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ اولیاء کے حوالے سے ایک عنوان تو ہے، لیکن سارے عنوانات چھوڑ کر کے اس عنوان کو ہی عمومی طور پہ ہمارے ہاں بیان کرنے کا رواج ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوم کی تربیت نہ ہو سکی، اور قوم نے ہر شخص کو جس نے دعوی ولایت کیا، جو مسند مشیخیت کے اوپر سج صبر کے بیٹھ گیا، اس کو ولی مان لیا۔ اور پھر چونکہ کرامات کو قبول کرنے کا ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے، تو پھر کرامتیں بکنے لگیں، لوگوں نے کرامات گھڑنا شروع کر دی، حتیٰ کہ خواب گھڑنے شروع کر دیے، کرامات گھڑنی شروع کر دی۔ جو روز مرہ زندگی میں اتفاقات ہوتے ہیں، تو اگر وہ پیر صاحب سے ہوا تو اس کو کرامت کا نام دے دیا۔ پھر سنجیدہ متین لوگ مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جو پرانے بزرگوں کی کرامات ہے شاید وہ بھی ایسی ہی ہوں۔ خود حضرت بدر الدین سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ اسی طرح خوش فہمی کی بنیاد پر گڑی ہوئی باتیں ہیں جو منسوب کی گئی ہیں بزرگوں سے۔ کہتے ہیں وہ تو میری خوش بختی کہ مجھے شیخ احمد مجدد الفسانی کی صحبت نصیب ہو گئی، تو میرا یہ گمان ختم ہوا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسی گمان پہ تھا۔ تو اس دور کے اندر سنجیدہ متین پڑھا لکھا طبقہ وہ بعض کا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ مزاج کے لوگوں سے اس طرح کے اتفاقات کو کرامتیں قرار دینے کی وجہ سے بعض کا دور ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، ان کی کرامات صادر ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اور اب بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں، کسی کی زندگی میں ایک دو کرامات کا ظہور ہوا ہے، بعض لوگوں کی زندگی کے اندر ایک کرامت بھی بظاہر نظر نہیں آئی، استقامت ہی ان کی کرامت تھی۔ سب سے بڑے ولی تو صحابہ تھے، تو آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ کو اس باب میں بہت کم چیزیں ملیں گی۔ کچھ اصحاب ہیں جن کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں، جس حضرت عمر کا رکے پہ دریائے نیل چلانا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہامت کی جنگ کی کمان کرنا، ایسا ہے۔ مختلف صحابہ کی کرامات پہنچی، لیکن بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ تو اصل چیز استقامت علی الدین ہے، دین پر مستقیم ہونا، دین پر ثابت رہنا۔ تو کرامت کبھی صادر ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ دوسرا، کرامت کو علامت نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی شرط ہے یہ ولایت کی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگ تو چھپایا کرتے تھے ماضی میں۔ بزرگوں کا ایک تصوف میں معروف قول ہے کہ الکرامات حیض الرجال، جس طرح ایام مخصوصہ میں عورت چھپاتی ہے اپنے اس عمل کو، تو جو بزرگ ہیں، مرد حضرات ہیں، رجال تصوف ہیں، وہ بھی کرامات کو چھپاتے ہیں۔ ان کی آرزو نہیں ہوتی کہ کوئی کرامت ہو۔ اگر کاروبار ہوگا تو بندہ چاہے گا چلو کوئی نہ کوئی ہو جائے تو میرا کام چمک جائے، خود گھڑ بھی لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مقصد ہو کسی کا تو وہ اس قبیل کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ الکرامات حیض الرجال، تو وہ چھپانے والی چیزیں ہوتی ہیں، بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پر واجب ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، لیکن ولی کے لیے اظہار نہیں ہے، اس کے لیے استتار ہے، وہ چھپائے، وہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں ولی ہوتا ہوں مجھے مان لو، ایسا نہیں ہوگا۔
وہ تو چھپ کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. چل بلیا اوتھے چلیے جسے وس دے عقل دے انے. چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے وس دے عقل دے انے. نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. تو ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اور بدن پر وہ بوجھل نہیں ہے, بدن پر وہ ہلکی ہے. عبادتوں میں مشقت تو اٹھانا پڑتی ہے. آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے, چل کے مسجد جانا پڑے گا, رکوع و سجود ہوں گے. روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بھر کی بھوک کاٹنی پڑے گی. زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ کرنا ہے, خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑیں گے. حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی. جتنے بھی اعمال ہیں خیر کے اچھائی کے ان میں بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے. یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں 8 سال کا چلہ کاٹ رہے ہیں. معلمین پڑھا رہے ہیں, صبح تہجد سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں. علماء ہیں کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کتنے مشقت والے کام ہیں, تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان. اللہ اکبر. فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ الصمت و حسن الخلق, خاموشی اور اچھے اخلاق. زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو. خاموشی میں نجات بھی ہے, ثواب بھی ہے. زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے, زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب و شتم پر بھی اتر آتا ہے, زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے, زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے, زیادہ بولنے والا ایسا مزاح کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. دوستو بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ, خوبصورت آواز کے ساتھ, خوبصورت لہجے کے ساتھ, پیار بھرے لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان بیان کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مرتبہ بیان کر رہے تھے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ چھوٹا سا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. جتنے لوگ آگے دیکھیں گے اس کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پہنچے گا, کیونکہ نیکی آپ پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. تو ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں. ہمارے چینل مصطفی ریاکشن کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے مزید ایسے ہی بیانات. علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے واقعات, بیانات, اصلاحی بیان, واقعات, احادیث, تمام اسلامک مواد انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پر ملے گا. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا تاکہ تمام آنے والی نیو ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں. دوستو آپ نے سماعت فرمایا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان بیان کر رہے تھے. علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے. اور واقعہ ایک سماعت فرما لے کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں گیا تو ایک بندہ جو ہے وہ سجدے کو ہوتا رو رہا تھا. تو جب میں نے جا کر دیکھا اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا, اللہ سے التجا کر رہا تھا. تو میں نے جب جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس وقت کے پیر, پیرانے پیر, پیروں کے پیر, پیر غوث قادر عبدالجیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اتنے مرتبے کے باوجود, اتنی عزت اور اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہیں ہم سے بھی خطا نہ ہو گئی ہو, کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے قیامت کا, آخرت کا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آخرت سے ڈریں, آخرت کی تیاری کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ حضرات سے ایک بار پھر سے میری التجا ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ریئیکشن کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے مزید ایسے ہی بیانات ثاقب رضا مصطفی صاحب کے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔